الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کی سورتوں کی فضیلتیں ہم سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں بہت ساری باتیں قرآن کی فضائل کے تعلق سے ہمارے سامنے تھیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے چبوترے پر جہاں اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح صبح بطحان نامی جگہ یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا رشتہ ناتا توڑے قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اونٹ لے کر آئے۔ بہت بڑی بات تھی کہ آدمی وہاں تک جائے اور وہاں سے 2 بڑے کوہان والے اونٹ لے کر آئے۔ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبھی یہ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح روزانہ 2 اونٹ ہمیں مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم میں سے ایک آدمی صبح کے وقت مسجد میں جا کر اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں کیوں نہیں پڑھتا، یا ان کا علم کیوں حاصل نہیں کرتا؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹوں سے بہتر ثابت ہوں گی، اور 3 آیتیں 3 اونٹوں سے اور 4 سے، اسی طرح جتنی آیتیں وہ پڑھے گا یا جانے گا اتنے ہی اونٹوں وہ اس کے لیے بہتر ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو ایک طرف کھڑا تھا بدکا، انہوں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر پڑھنے لگے کہ دوبارہ وہ بدکا، انہوں نے اسے دیکھا اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے، تو پھر وہ بدکا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ میرے لڑکے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ چنانچہ میں گھوڑے کی طرف گیا تو دیکھا کہ میرے اوپر سائبان کے مثل کوئی چیز ہے، اس میں چراغ سے روشن ہے۔ میرے دیکھنے پر وہ فضا میں اوپر چڑھنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا ماجرا آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنے کا ہی حکم دیا، آپ نے قرآن مجید پڑھنے ہی کا حکم دیا۔ میں نے پھر دوسری رات کو پڑھا تو گھوڑا اسی طرح بدکا، میں نے پھر آ کر بتلایا تو آپ نے پڑھنے ہی کا حکم دیا۔ میں نے پھر رات کو پڑھا تو اسی طرح کا منظر سامنے آیا، اور مجھے میرے بیٹے یحییٰ کے کچلے جانے کا اندیشہ محسوس ہوا، اور سائبان کی مثل چیز دیکھی جس میں چراغ سے روشن تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن رہے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کو یہ منظر لوگ بھی دیکھتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ساری تفصیل سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تنزلت عند القرآن،
یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ سکینت سے مراد وہ رحمت ہے، وہ طمانینت ہے جو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ گویا تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں تسکین ہوتی ہے اور راحت ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے میٹھے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں، اس کا ذائقہ اچھا ہے، ذائقہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے ناز، جیسے یاسمین وغیرہ کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن، وہ پھل ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ٹیسٹ ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مومن تو خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح اللہ کے پاس مقبول ہے، اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا ہے، اور قرآن پڑھنے والا منافق یا فاجر کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے۔ آخر میں اس منافق کا ذکر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ظاہر اور باطن دونوں ناپاک ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی فضائل ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کو سننے جاننے کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔